جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و حوث کا آئینہ ہے۔ پوسٹ مارٹم قسط نمبر 3۔ میں یک ٹک نرگس کو تکے جا رہا تھا۔ وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھی۔ پہلی ہی نگاہ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے بے دریغ زد و کوب کیا گیا تھا اور یہ کارنامہ چھوٹے چودھری کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ نرگس نے 2-3 مرتبہ متوحش نظروں سے مجھے دیکھا، پھر گردن ڈال کر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات اجاگر ہو چکے تھے۔ اس کی حالت نے ایک نرم گوشہ ہوا کر دیا۔ چودھری قربان نے اس پر بہت ظلم ڈھایا تھا۔ میں نے قربان کے اپنے غصے کو پوشیدہ رکھتے معتدل لہجے میں کہا، قربان شاہ، میں نرگس سے تنہائی میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میرے لہجے کی قطعیت نے اسے باور کرا دیا کہ میں اس کی کوئی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں، لہٰذا وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے جناب، میں آپ کے حوالدار کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھتا ہوں۔ تم فضول بیٹھ کر وقت ضائع نہ کرو، میں نے ڈانٹا میز لہجے میں کہا۔ حوالدار کو فرمان علی کے کمرے میں لے جاؤ، یہ ایک مرتبہ وہاں کا تنقیدی جائزہ لے گا، ہو سکتا ہے اس کیس کو حل کرنے کے لیے کوئی مفید اشارہ مل جائے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے شمشاد کی جانب پرمانی نظروں سے دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا مطمع نظر سمجھ گیا تھا۔ چودھری قربان نے اضطراری لہجے میں کہا، جناب، اس کیس میں حل کرنے والی کون سی بات باقی رہ گئی ہے؟ میں نے ساری حقیقت تو آپ کو بتا دی ہے۔ تھانے دار میں ہوں یا تم؟ میں نے غصیلی نظر سے گھورا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں، پھر تھانے داری مجھے ہی کرنے دو۔ میں نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اس کیس کو کس طرح حل کیا جائے گا، کچھ آیا تمہاری عقل میں؟ وہ بامر مجبوری بولا، جیسے آپ کی مرضی جناب۔ پھر وہ حوالدار کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے پیچھے سے آواز لے کر اسے روک کر کہا، فرمان علی کے کمرے کی طرف جانے سے پہلے ایک گلاس مجھے پانی دے جاؤ۔ وہ اچھا جی کہہ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نرگس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا، نرگس، تمہارے شوہر کی ناگہانی موت کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ شاید وہ ایک تھانے دار سے ایسے نرم اظہار کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ یک بارگی اس کی گردن اٹھی اور وہ آنسو سے تر چہرے سے مجھے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ اس کی حسین آنکھوں میں غم و اندو کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے۔ وہ مجھے اس وقت حسن و ملال کا ایک ناقابل فراموش مرقع دکھائی دی۔ وہ چونکہ زبان سے ایک لفظ نہیں بولی تھی، لہٰذا یہ فریضہ مجھے ہی انجام دینا پڑا۔ میں تمہارے شوہر کو زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن تم سے میرا وعدہ ہے، میں چودھری فرمان کے قاتل کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور نفرت بھری نگاہ سے کمرے کے فرش کو گھورنے لگی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اسے اپنے خاوند کی موت کا کوئی خاص دکھ نہیں ہوا تھا۔ اس کا بولنا ضروری تھا۔ اگر وہ یوں ہی گونگی بنی بیٹھی رہتی تو میرا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے ایک اور زاویے سے وار کیا، تمہارا یہ حشر یقیناً چھوٹے چودھری نے بنایا ہے۔ میرے لہجے میں پوشیدہ ہمدردی اور اپنائیت نے اس کے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی دوران میں پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس وہاں پہنچا دیا گیا۔ میں نے نرگس کو رونے دیا تاکہ اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان گزر جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آنسو رک گئے۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ تھوڑے سے تامل کے بعد فرش سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اصرار کر کے اسے آدھا گلاس پانی پلایا اور جب وہ قدرے نارمل ہو گئی تو میں نے سوال کیا، چودھری قربان نے تمہیں کیوں پیٹا ہے؟ یہ تو آپ اسی شیطان سے جا کر پوچھیں۔ پہلی مرتبہ اس نے میرے کسی سوال کا جواب دیا۔ اس کے ادا کردہ الفاظ میں بڑی کڑواہٹ تھی۔ میں نے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ تم نے چودھری فرمان کو قتل کیا ہے۔ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا۔ وہ ہونٹوں کا سوا ستیہ ناس مارتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے تم اس جرم سے انکاری ہو؟ قربان انتہائی خبیث اور کمینہ آدمی ہے۔ وہ پھنکار کر بولی، وہ 101% جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بھی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں چودھری کا قتل قبول کر لوں۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھنک کر رکھ دیا۔ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں نا؟ وہ ذرا رک کر سوالی نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، تمہیں بہت بری طرح پیٹا گیا ہے، تمہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں پہلی فرصت میں تمہیں سرکاری ہسپتال پہنچاتا ہوں۔ تمہاری بعض چوٹیں بہت خطرناک ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب۔ وہ دانتوں پر دانت جماتے ہوئے بولی، میں بہت سخت جان ہوں۔ اگر مجھے اتنی آسانی سے مرنا ہوتا تو بہت پہلے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ چودھری فرمان سے زیادہ ظالم و جابر کون ہوگا؟ وہ ذرا متوقف ہوئی، پھر ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، قربان بہت گھٹیا ہے، مجھ سے اقبال جرم کروانے کے لیے خواہ مجھے مارتا رہا۔ حالانکہ اگر میں نے فرمان علی کو موت کے گھاٹ اتارا ہوتا تو یہ چھپانے والی نہیں بلکہ فخریہ بیان کرنے والی بات تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے فرمان علی کے لیے نفرت ٹپکتی تھی۔ یہ ایک قابل غور اور اہم نکتہ تھا۔ میں نے اسی نکتے کی روشنی میں نرگس سے سوال کیا،
क्या तुम चौधरी फरमान अली को नापसंद करती थी? नापसंद? इसने कराहियत अंगेज लहजे में दोहराया। मुझे चौधरी फरमान के वजूद बल्कि इसके नाम से भी घिन आती थी। इसका लहजा यकदम हद दर्जा तुश हो गया था और इसने नफरत से एक तरफ थूक दिया। इसके अंदाज से वाज़ेह था इस अमल में इसने चौधरी फरमान के चेहरे को निशाना बनाया था। इस कदर नफरत और बरकश्तगी की वजह? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। इसने जख्मी नजर से मुझे देखा और शिकस्ता लहजे में बोली, बहुत तवील दास्तान है। इसकी तवील दास्तान सुनने में कोई मुज़ायका तो नहीं था, लेकिन रह रहकर मुझे इसकी चोटों का ख्याल आ रहा था। एक दो जख्म ऐसे भी थे कि अगर फौरी तौर पर इन्हें ट्रीट न किया जाता तो इन्फेक्शन का अंदेशा था। मैंने इसकी हालत के पेश नज़र कहा, क्या इस गांव में कोई तजर्बा का डॉक्टर मौजूद है? वो मेरी बात की तह तक पहुंच गई, जल्दी से बोली, गांव के डॉक्टर और हकीम को गोली मारे। अगर आपको मेरी चोटों का ज़रा भी एहसास है तो मुझे किस तरह मुरादपुर भेज दें। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगी। चोटों का क्या है, लोड पोट कर ठीक हो ही जाऊंगी। मुरादपुर के जिक्र पर मैं चौंका। थोड़ी देर पहले चौधरी कुर्बान ने नरगस के किसी हबीब नामी रिश्तेदार और मुरादपुर का तज़किरा किया था। चौधरी कुर्बान का ख्याल था कि नरगस ने अपने यार हबीब की मदद से चौधरी फरमान को मौत के घाट उतारा था और अब नरगस मुरादपुर जाने के लिए मुझसे दरख्वास्त कर रही थी। मुरादपुर में तुम्हारा कौन रहता है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। वहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं, मेरा मैका है उधर। वो बेसाख्ता बोली। सुबह कुछ लोग इधर यहाँ आए थे, लेकिन चौधरी कुर्बान ने बुरी तरह बेइज्जत करके इन्हें यहाँ से निकाल दिया। इस खबीस ने मुझे इस कमरे में बंद कर रखा था, इससे मिलने नहीं दिया। मेरी माँ और बहन बहिनोई मुझसे मिलने आए थे, सख्त सदमा लेकर उल्टे कदमों वापस चले गए। इस हवेली में मेरी लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। आप मुझे मुरादपुर जाने की इजाज़त दें। नरगस की इस वजाहत ने मेरे ज़हन में तेज़ रोशनी का झमाका सा किया। थानेदार से अहमदनगर आते हुए कोचवान दिल्लू ने बताया था कि थोड़ी देर पहले इसने चंद सवारियों को मुरादपुर से अहमदनगर पहुंचाया था। यकीनी तौर पर वो नरगस के रिश्तेदार ही थे। मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं था कि मैं नरगस को मुरादपुर पहुंचा देता, लेकिन सच्ची बात यह थी कि इसे फौरी तौर पर किसी माहिर डॉक्टर के पास या फिर अस्पताल पहुंचना चाहिए था। इसकी चंद खतरनाक चोटों का इलाज घरेलू टोटकों से मुमकिन नहीं था। सरकारी अस्पताल में से रखना एक और पहलू से भी ज़रूरी था। चौधरी कुर्बान अली के मुताबिक नरगस ने बड़े चौधरी को कत्ल किया था। चाहे किसी भी हवाले से सही, नरगस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। इसे कानून की निगरानी में रहना चाहिए था जब तक इसकी ज़ात शक से पाक ना हो जाती। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं कानूनी तकाजे निभाते हुए तुम्हें सरकारी अस्पताल पहुंचवा रहा हूँ। मुरादपुर को फिलहाल भूल जाओ। चौधरी फरमान के छोटे भाई ने तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। पूछ गुछ का सिलसिला भी चलेगा। पहले तुम्हें तिब्बी इमदाद मिलना चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम खासी तकलीफ में हो। अगर इसी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए तुमने इलाज मुआवजे में ताख़ीर करती तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसने दांत कचकचाए और नफरत भरे लहजे में बोली, मैं बेगुनाह तो सरकारी अस्पताल में कानून की निगरानी में रहूं और वो शैतान आज़ादी से यूं ही दंदनाता फिरे जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। थानेदार साहिब, क्या आपका कानून इसी किस्म का इंसाफ करता है? ऐसी बात नहीं है नरगस, मैंने तसल्लिया में इस लहजे में कहा। अगर ये साबित हो जाता है कि चौधरी फरमान के कत्ल में तुम्हारा हाथ नहीं तो मैं चौधरी कुर्बान को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसने तुम्हारे साथ जो नारवा बर्ताव किया है इसका हिसाब देना होगा। देखूंगी मैं आप इन जालिमों से किस तरह हिसाब लेते हैं। नरगस ने जुमला बड़े मज़ा का खेज अंदाज में अदा किया था। मैंने ठोस लहजे में कहा, नरगस, मैं किसी वक्त अस्पताल में आकर तुम्हारा तफसीली बयान लूँगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैं बड़ा मुख्तलिफ किस्म का थानेदार हूँ। चले जी, आपकी थानेदारी भी देख लूँगी। वो बेयकीनी से बोली। मैंने अचानक सवाल किया, तुम किसी हबीब नामी बंदे को जानती हो जो मुरादपुर में रहता है? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुतामलाना अंदाज में बोली, हबीब मेरा फुप्पीज़ाद है। फिर इसने सवाल किया, आप हबीब के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैंने इसके इस अफसार को नज़रअंदाज करते हुए कहा, सिर्फ फुप्पीज़ाद है, इसके अलावा भी कुछ? मैं इस वक्त तेज़ नज़रों से नरगस को घूर रहा था। मैंने इसके चेहरे को वाज़ेह तौर पर मुतगय्यर होते देखा। वो हिचकिचाहट भरे लहजे में बोली, कभी वो मेरा मंगेतर भी था। फिर तुम्हारी शादी चौधरी फरमान अली से हो गई। मैं बदस्तूर इसकी आंखों में देख रहा था। शादी? इसने बुरा सा मुंह बनाया। फिर इस बनावट में मजरूब बदन को तकलीफ भी शामिल हो गई। वो कराहते हुए बोली, गुंडागर्दी और बदमाशी के ज़ोर पर अगर किसी के निकाह के लिए मजबूर करने का नाम शादी है तो आप कह सकते हैं 1 साल पहले चौधरी फरमान ने मुझसे शादी रचाई थी। इसका अंदाज वो मायनी था। मैंने तीखे लहजे में पूछा, इसका मतलब है तुमने चौधरी फरमान अली से शादी नहीं की थी? हकीकत तो यही है। जुमला मुकम्मल करते इसके लबों से एक सिसकारी बरामद हुई। मैंने नरगस को इसी कमरे में छोड़ा और हवालदार को अपने पास बुला लिया। चौधरी कुर्बान किसी पख की तरह इसके साथ चला आया।
حوالدار شمشاد نے اشاروں کو مجھے بتایا کہ چودھری فرمان کے بیڈ روم سے کوئی اہم اور مفید سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ہم ایک مرتبہ پھر بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ چودھری قربان نے اس طرح بھی لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب کیا نرگس نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ وہ زندہ رہے گی تو اقرار کرے گی نا؟ کیا مطلب جی؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے تیز نظر سے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، چودھری قربان تم انسان ہو یا جانور؟ تم نے نرگس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ وہ جی غصے میں ہاتھ کچھ زیادہ ہی چل گیا تھا۔ وہ ندامت سے عاری لہجے میں بولا، بھائی صاحب کی قاتل پر مجھے بہت تیش آ گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ تمہارے اسی تیش کے نتیجے میں جان سے بھی جا سکتی تھی، ادموئی تو وہ ہو چکی ہے۔ بہرحال میں نے مسلط کے تقاضے نبھاتے ہوئے کہا، میں فوری طور پر نرگس کو سرکاری اسپتال میں شفٹ کر رہا ہوں، اس کا بیان اور باقی پوچھ تاچھ میں ہی ہوگی، تم جلدی سے کسی سواری کا بندوبست کراؤ۔ میں چودھری قربان کو بیچ میں لٹکا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اسے نہ تو یہ احساس ہوتا کہ میں نرگس سے کوئی ہمدردی جتا رہا ہوں، نہ ہی وہ یہ محسوس کر پاتا کہ میں اسے قاتل نہیں سمجھ رہا ہوں۔ وہ میرے حکم کو معمول کی کارروائی سمجھ کر فوراً بیٹھک سے نکل گیا۔ میں نے حوالدار شمشاد سے کہا، تم نرگس کے ساتھ ہسپتال جاؤ گے، اسے فوری طبی امداد ملنی چاہیے، اس کے ساتھ ہی 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبل اس کی نگرانی پر مامور کر دو۔ مجھے امید تو نہیں کہ اسپتال سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ چودھری قربان کا دعویٰ اگر چند فیصد بھی درست ہے تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، حوالدار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے مزید کہا، تم ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد تھانے چلے جانا، مجھے ابھی اس حویلی میں رکنا ہوگا۔ چودھری فرمان کی دوسری 2 بیویوں اور گھریلو ملازمین کے بیان قلم مت کرنا ہے۔ شمشاد نے مجھے یقین دلایا کہ میں تھانے اور اسپتال کی طرف سے قطعی بے فکر ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد چودھری قربان علی نے ایک تانگے کا انتظام کر دیا۔ وہ اپنے کسی آدمی کو ساتھ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا۔ حوالدار میرا اشارہ پا کر اٹھا اور زخمی نرگس کو تانگے میں سوار کر کے اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا، اسی اسپتال کی سمت جہاں کچھ دیر پہلے شیطان صرف چودھری فرمان علی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی تھی۔